ویلکم بیک۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف اب کسی بھی وقت رہا ہو سکتے ہیں۔ ان کے راستے میں تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں۔ وہ مقدمات جو ان پہ قائم ہوئے تھے ان سب میں ان پہ ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ وہ اہم کیس جو سب سے آخر میں آیا تھا لال مسجد کیس، عبدالرشید غازی قتل کیس ہے، اس کے حوالے سے آج فیصلہ بھی آ گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ آج یہ فیصلہ جو کہ ایڈیشنل سیشن جج نے لکھا، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی حکم ریکارڈ پہ موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ پرویز مشرف نے لال مسجد آپریشن کا حکم دیا۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف کوئی ثبوت ریکارڈ پہ موجود نہیں، اور پولیس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے بھی جنرل پرویز مشرف کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ لال مسجد آپریشن کا قصہ تمام ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو 3 دوسرے کیسز سابق صدر پہ قائم کیے گئے تھے، یعنی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو قتل کیس، اس میں ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے بھی بات یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ان کے خلاف اس کیس میں قطعی قسم کی کسی بھی قسم کی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو حبس بیجا میں رکھنے کا مقدمہ یہ ابھی قائم ہے، لیکن اس معاملے میں بھی سابق صدر پرویز مشرف کی ضمانت ہو چکی ہے۔ نواب بگٹی قتل کیس میں بھی سابق صدر کی ضمانت ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے بات بھی ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ براہ راست ان کے حوالے سے اس معاملے میں بھی، یعنی کہ نواب اکبر بگٹی قتل کیس میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ صورتحال اب سازگار ہے، جنرل پرویز مشرف کسی بھی وقت رہا ہو سکتے ہیں۔ فی الحال انہوں نے آج جو فیصلہ آیا ہے اور ان کی جو کل ضمانت ہوئی تھی، اس سلسلے میں جو انہیں بانڈ جمع کرانے ہوتے ہیں اپنی ضمانت کے لیے، وہ فی الحال انہوں نے جمع نہیں کرائے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر کو، یعنی کہ اسلام آباد کا وہ فارم ہاؤس جہاں پر وہ مقیم ہیں، فی الحال اسے سب جیل کا ہی درجہ ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی ضمانت کے کاغذات جمع کرائیں گے، یہ سب جیل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف جہاں چاہے جا سکتے ہیں، لیکن بیرون ملک فی الحال نہیں جا سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ان کا نام ECL میں شامل ہے۔ لیکن اس کے لیے وہ درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر ECL سے ان کا نام نکل جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں۔ تقریباً 6 مہینے لگے۔ گزشتہ اس سال 23 مارچ کو جنرل پرویز مشرف کو نظر بند کیا گیا، وہ پاکستان واپس آئے تھے، جس کے بعد اپریل میں ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا، اور تقریباً 6 مہینے ان کو لگے، اور انہوں نے یہ مقدماتی جتنی حدود تھی عدالتی اور قانونی، وہ تقریباً عبور کر لی ہیں۔ آج کی صورتحال جاننے کے لیے جاتے ہیں جنرل پرویز مشرف کی اسلام آباد کے فارم ہاؤس کے باہر، جو فارم ہاؤس کی جو رہائش گاہ ہے اس کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے عابد ملک۔ بہت بہت شکریہ عابد ملک صاحب۔ اب کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے جنرل پرویز مشرف کی رہائی میں، اور آپ کے خیال میں کہ کل پرسوں ان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ جی کامران خان صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ جو 4 کیسز ہیں، بے نظیر بھٹو قتل کیس، ججز نظر بندی کیس، اکبر بگٹی قتل کیس اور عبدالرشید غازی قتل کیس، ان 4 مقدمات میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ تاہم 2 کیسز ایسے ہیں، ججز نظر بندی کیس اور عبدالرشید غازی قتل کیس، جس میں انہوں نے ابھی تک ضمانتی مچلکے جمع نہیں کرائے، اور آج بھی انہوں نے ضمانتی منچلکے جمع نہیں کرائے، اور امکان یہ ہے کہ ان کے جو لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جمع کرا دیں گے۔ اگر یہ منچلکے جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عدالت ایک روپکار یا ایک ریلیز آرڈر جاری کرے گی، اور یہ ریلیز آرڈر جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس جائے گا، کیونکہ پرویز مشرف جو اس وقت ہیں وہ ایک قیدی ہیں اڈالہ جیل کے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ اس روپکار پر دستخط کر کے یہ ریلیز آرڈر جو ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ کو بھیجیں گے، اور اسلام آباد انتظامیہ کے جو چیف کمشنر ہیں وہ اس پر جب سائن کریں گے، اور اس کے بعد یہ جو سب جیل ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا ایک آرڈر جاری کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے اڈالہ جیل کا عملہ جو ہے واپس چلا جائے گا، اور جو سب جیل کا سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو ہیں وہ اسلام آباد اور پاکستان کے کسی بھی حصے میں سفر کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ تاہم جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ پاکستان سے باہر سفر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ 30 مارچ سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں سپریم کورٹ کے حکم پر درج ہے، اور اگر وہ ملک سے باہر جانا چاہیں تو وہ کورٹ جائیں گے، اور کورٹ سے آرڈر حاصل کر کے پھر وزارت داخلہ ان کا نام جو ہے وہ، یا FIA اس کا نام جو ہے وہ ECL سے خارج کرے گا، اور اس کے بعد جو وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ بیرون ملک وہ سفر کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ عابد ملک ہمارے ساتھ تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ پہلے یہ چاہیں گے کہ ان کا نام ECL سے خارج ہو جائے، اور اس کے لیے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے کہ ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے، کیونکہ اب وہ کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے، ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کا نام جیسے ہی ECL سے نکلے گا وہ پاکستان سے روانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اہمیت کی بات یہ ہے کہ ان کے ذرائع کے مطابق اس لیے فی الحال انہوں نے اپنی ضمانت کے مچلکے داخل نہیں کرائے ہیں، کیونکہ انہیں سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ اس لسٹ میں سر فہرست ہیں جو کہ انتہائی
انتہا پسندوں نے مرتب کی ہے، جس میں جنرل پرویز مشرف کو نشانہ بنایا جانا مقصود ہے۔ جب تک کہ وہ ان کا گھر سب جیل ہے، انہیں تمام سرکاری سیکیورٹی اور پوری اس وقت جس کو کہتے ہیں ٹاپ کلاس سیکیورٹی اس وقت موجود ہے، لیکن اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیکیورٹی موجود نہ رہے، لیکن وہ پاکستان سے روانہ ہوں گے اسی وقت جب انہیں سپریم کورٹ اس کی اجازت دے گی اور ان کا نام ECL سے نکلتا ہے۔ باقی معاملات ان کے تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے سندھ کابینہ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک پیش رفت ہوئی۔ کل شب سندھ کابینہ کے ایک اہم رکن اور پیپلز پارٹی کے بااثر شخصیت اویس مظفر نے سندھ کی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ کام کرتے نظر آ رہے تھے اور ان کی رخصتی سندھ کی کابینہ کے لیے اور جناب آصف علی زرداری کے لیے جو پیپلز پارٹی کے اس وقت عملاً سربراہ ہیں ان کے لیے سوچنے کا سامان اس نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سندھ پیپلز پارٹی میں خاص طور پہ کل رات کو ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی جب سندھ کابینہ کے ایک اہم رکن اور بااثر سیاسی شخصیت اویس مظفر نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت ان کے پاس وزارتیں بلدیات، دیہی ترقی، ہاؤسنگ اور ٹاؤن پلاننگ کی وزارتیں تھیں۔ اہم شخصیت تھے اور دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ جب سے یہ وزارتیں ان کے پاس آئیں یا سندھ کے وزیر کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا، اویس مظفر کا کردار کافی بہتر نظر آیا ان وزیروں کے مقابلے میں جن کی پرفارمنس کا اگر جائزہ لیا جائے اس سلسلے میں اویس مظفر خاص طور پہ متحرک نظر آئے۔ اور اہمیت کی اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران ان کا امیج کسی اور طریقے سے نمایاں ہوتا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے امیج کے حوالے سے اور ان کے نام کے حوالے سے ہمیشہ شکوک و شبہات تھے، لیکن جب سے وہ سیاست میں باقاعدہ طور پر متحرک ہوئے اور سندھ میں انہوں نے کابینہ کے وزیر کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا، چاہے وہ بلدیات کی وزارت ہو یا صحت کی وزارت جو کہ اس سے پہلے ان سے لے لی گئی تھی، دونوں میں ایسے قابل ذکر کام دیکھنے میں آئے جنہیں ہر صورت میں سراہنا ضروری ہے۔ خاص طور پہ ہم نے ایک ایشو اٹھایا، کراچی کا بہت بڑا بہت اہم کلیدی ایشو، کراچی کا پانی چوری ہو جانا، غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا ہونا۔ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے اس پورے معاملے کو ایکسپوز کیا اور اس کے فوراً بعد اویس مظفر نے نہ صرف یہ کہ اس سلسلے میں براہ راست اور ایسا ایکشن لیا جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ خود انہوں نے براہ راست اس آپریشن میں حصہ لیا، جس کے نتیجے میں کراچی میں 38 غیر قانونی ہائیڈرنٹ اب تک توڑے جا چکے ہیں۔ کراچی کی پانی چوری کے حوالے سے یہ سب سے مؤثر، سب سے بھرپور کارروائی ہے جس کو ہر صورت میں سراہنا ضروری ہے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں کراچی کے کئی علاقوں میں پانی کی صورتحال بہتر ہے۔ یہ آپریشن ابھی جاری ہے کہ کل اویس مظفر سے ان کے عہدے سے نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا یا ان سے لے لیا گیا، لیکن بہرحال یہ کسی صورت میں بھی کراچی کی خدمت نہیں ہے، کیونکہ جو وہ اہم کام کر رہے تھے وہ یقینی طور پہ سراہنے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مقامی حکومتوں میں جو کرپشن کے حوالے سے معاملات ہیں یا ایسے ملازمین جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کا ریکارڈ موجود ہے لیکن وہ کہیں کام پہ نظر نہیں آتے، کہیں ان کی شخصیت نظر نہیں آتی لیکن ان کی تنخواہیں جاتی ہیں، تحقیق طلب معاملہ، اس میں بھی اویس مظفر کام کر رہے تھے۔ اور اس سے پہلے ایک اور قابل سراہنا ایک چیز ہے جو کہ صحت میں انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ پورے سندھ کے اسپتالوں کی دواؤں کی پرچیز کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار پروفیشنل ڈاکٹرز کا بورڈ بنا دیا جائے جو پورے سندھ میں دواؤں کی اور میڈیکل پرچیزز کی نگرانی کرے۔ یقینی طور پہ کرپشن کو روکنے کے لیے یہ ایک بڑا قدم ہو سکتا تھا جو کہ انہوں نے لیا تھا۔ یہ تمام چیزیں یقینی طور پہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں سراہنا پڑتا ہے، سراہنا چاہیے، لیکن کل اچانک ان کے عہدے سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی عمل ہے، اس وقت ہوا ہے جب پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری کراچی میں مقیم ہیں۔ یقینی طور پہ براہ راست ان کے حکم پر یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا، لیکن ہمارے خیال میں یہ وہ معاملہ ہے جس پر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے اور باریک بینی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ سندھ کابینہ کے دوسرے وزراء کی پرفارمنس کیسی رہی ہے اور اویس مظفر نے پچھلے 3 مہینے کے دوران جو کارروائی کی ہے یا جو ان کی پرفارمنس رہی ہے اس کا یقینی طور پہ میرٹ کی بنیاد پہ جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات ہم اس کی حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہمارے کورسپونڈنٹ کامران رضی نے۔ جی کامران، یہ بتائیے گا کہ شاید سندھ کابینہ میں اس سلسلے میں اطمینان تو ہوا ہوگا، لیکن باقی ہمارے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اویس مظفر کو یہ کیوں ان سے استعفیٰ وغیرہ لے لیا گیا ہے؟ یہ ایک عجیب سی پیش رفت ہے۔ کامران صاحب، بالکل یہ اچانک ہی ہوا تھا۔ کل رات 11 بجے تک جو وزیر بلدیات تھے اویس مظفر وہ میٹنگز کرتے رہے۔ پہلے انہوں نے بلاول ہاؤس سے متصل جو ان کا گھر ہے وہاں پر واٹر بورڈ کی ایک میٹنگ کی تھی جس کو میڈیا نے کور بھی کیا۔ اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے جہاں پر ان کی کمشنر اور جو دیگر میونسپل کے حکام ہیں
ان سے ملاقات ہوئی تھی اور معمول کے مطابق ان کی سرگرمیاں جاری تھیں. تاہم ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جو وزیر بلدیات ہیں اویس مظفر، ان کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی، جہاں پر جو سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ ہیں فریال تالپور، وہ بھی موجود تھیں. اور 15 منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات کے بعد یکسر پھر یہ سامنے آ گئی کہ جو اویس مظفر ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے یہ اطلاع ہمیں فراہم کی گئی. جب اس کی تصدیق کی گئی تو پھر معلوم تحقیق کے دوران یہ ہوا کہ کافی عرصے سے جو اویس مظفر ہیں ان کا معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے. لیکن کامران، جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، جو ان وزیر صاحب نے جو اقدامات لیے ہیں، یہ تو کم از کم ہم جس انداز سے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو کافی اچھی ایک پرفارمنس تھی ان کی. جی بالکل کامران صاحب خاصے متحرک تھے، جیسا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یا سننے میں آ رہا تھا 1 سال پہلے تک بھی. لیکن جب سے انہوں نے رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے، پھر وزارت کا قلمدان سنبھالا، تو خاصے ایکٹیو جو پیپلز پارٹی کے دیگر وزراء ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو شاید سب سے ایکٹیو وزیر کے طور پر سامنے آئے تھے. سندھ بھر میں دورے بھی کر رہے تھے، اور جو محکمہ بلدیات یا اس سے پہلے جو ان کے پاس محکمہ صحت رہا اس میں بھی خاصے ایکٹیو نظر آئے. انہوں نے فورنزک آڈٹ کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ جو محکمہ بلدیات میں گھوست ملازمین تھے اس کے بارے میں بھی انہوں نے سخت ایکشن لینے کے لیے کہا تھا. اپنے دور کے اندر ہی چند روز قبل ہی اس بارے میں ڈائریکٹیوز دی گئی تھی، اور اب سے کچھ دیر قبل ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 12,500 ایسے ملازمین محکمہ بلدیات کے گریڈ 1 سے 15 کے جن کی جو بھرتیاں تھیں وہ غیر قانونی طور پر ہوئی تھی، انہیں برطرف کرنے کا فیصلہ بھی محکمہ بلدیات نے کیا ہے. واٹر ہائیڈرنٹس کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی اس میں خاصے متحرک نظر آئے. کراچی میں یا سندھ میں جو بارشیں ہوئی تھی پچھلے دنوں اس میں خاصے متحرک نظر آئے. تو پیپلز پارٹی کے جو دیگر وزراء ہیں ان سے تو خاصے ایکٹیو تھے اویس مظفر، لیکن ایک ایسے موقع پر جب وہ متواتر کام بھی کر رہے تھے، سندھ بھر میں دورے بھی کر رہے تھے، میٹنگز بھی کر رہے تھے، ایسے میں ان کا اچانک استعفیٰ جو ہے وہ ایک معمہ ہے. لیکن ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمام عمل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی بہت شکریہ جناب کامران رضی ہمارے ساتھ ہیں. مزے کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، متحرک لوگ حکومت میں کام کرنے والے کمی نظر آتے ہیں. اگر کوئی نظر آیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے. بااثر شخصیت ہے، کوئی وجہ ہوگی ہمیں شاید نہ پتہ ہو. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج جسٹس تصدق حسین جیلانی آئندہ ماہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جائیں گے. یہ ایک اہم واقعہ ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. یہ مہینہ اور آئندہ مہینہ پاکستان میں بڑی تبدیلیوں کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اختتام میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی 6 سال تک چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ کی مدت پوری کریں گے، اور اس کے بعد ان کی جگہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہوگی، جس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا ہے. آئندہ ماہ بھی ایک بڑی تبدیلی کا فیصلہ ہے، جب چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری اپنی مدت ملازمت پوری کریں گے. ملازمت کی جو ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے اس کو پوری ہوگی، اور اس کے بعد نئے چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کون ہوں گے، کیونکہ اس سلسلے میں آئین اور قانون کی تشریح موجود ہے. سینئر موسٹ جج جو ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور وہ ہیں جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی، جن کی شہرت بھی انتہائی معتبر اور انتہائی ماڈریٹ اور بہت ایماندار جج کی حیثیت کی ہے، وہی جو کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کی ہے. جسٹس تصدق حسین جیلانی ملتان سے ان کا تعلق ہے، پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے لاء میں ڈگری کی ہے، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کونسل ملتان سے انہوں نے وکالت کا آغاز کیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے اگست 1994 سے جج بن گئے تھے، اور اس سے 31 جولائی 2004 سے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں. پی سی او کے تحت جسٹس تصدق حسین جیلانی نے حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا، اور اس کے بعد ستمبر 2009 میں پھر سے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے بحال ہو گئے تھے. آج کل جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کے استعفے کے بعد سے وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان بھی ہیں، اور جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے تو اس کے بعد سے تقریباً 6.5 مہینے ان کی مدت برقرار ہوگی، اور اس کے بعد تبدیلی کا وہ سفر جو ہے وہ جاری رہے گا. لیکن 2 مہینے آئندہ کے جو 45-60 دن ہیں وہ بہت اہم ہے تبدیلیوں کے لحاظ سے. چیف آف آرمی اسٹاف بھی نیا آئے گا اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت.
اللہ حافظ ناصر.